جس مال کے اوپر خاص کر رات کے وقت میں یا عام وقت میں آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی، شیاطین کو مواقع ہوتے ہیں کہ اس مال کو چرانا چاہیں وہ چرا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی، تقدیس، تمجید، تحلیل اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ ان گنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے مطابق گزاری اور اپنا عقیدہ وہی بنایا جو اللہ نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہی کے رستے پر چلائے۔ آج میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی طرح یہ جو کرسی ہے اس کی شریعت نے کیا وضاحت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر اور تعبیر کی ہے۔ آیت الکرسی نہایت ہی مشہور ترین آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تیسرا پارہ آپ کھولیں، اس کے پہلے صفحے پر موجود ہے۔ یہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یاد کرنی چاہیے۔ اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے 6 نام ہیں اسی ایک آیت کے اندر۔ میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک مشہور ترین قاری قرآن ہے جن کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحیح مسلم 810 نمبر پر ان کا یہ واقعہ اور یہ حدیث موجود ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، مجھے یہ بتاؤ کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ جتنا بھی قرآن مجید ہے اور اس کی جو تقریباً 6,500 کے قریب آیات ہیں، 6200 کے لگ بھگ کچھ آیات ہیں، 6666 کا یہ دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ان تمام آیات میں سے 6,6500 آیات میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑائی والی، بزرگی والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جواب دینے کے اندر جلدی نہیں کرتے تھے، پتہ بھی ہوتا کہ اس کا یہ جواب ہے، اس کے باوجود جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ عرض کرنے لگے قلت اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید متوجہ کرنے کے لیے آپ نے دوسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا ابا المنذر ایو آیت فی کتاب اللہ معک اعظم، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے۔ سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں، قرآن کے 30 پاروں کے اندر، 6,500 آیات کے اندر اگر کوئی سب سے عظیم ترین آیت ہے تو آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مارا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ صراحت بھی موجود ہے مسند احمد کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت پہ کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، یا پھر آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے کندھوں کے اندر محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا، واللہ لیہنیک العلم یا ابا المنذر، اے ابی بن کعب، ابو المنذر ان کی کنیت ہے، آپ کو یہ علم مبارک ہو جس علم کی بنیاد پہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6,500 آیات میں اگر سب سے کوئی عظیم آیت ہے تو آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، مبارک دی ہے اپنے شاگرد کو۔ آج ہمارا المیہ ہے نا، ہمیں سیاستدانوں کے نام یاد ہے، ٹی وی اینکروں کے نام یاد ہے، قومی اور غیر قومی جو کرکٹرز ہیں یا دیگر کھلاڑی ہیں ان کے نام یاد ہیں۔ اگر کسی کے نام یاد نہیں ہے، 10 مبشرہ بالجنہ کے نام یاد نہیں ہے۔ اب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ دیا 10 مبشرہ بالجنہ؟ اگر ہمیں نہیں معلوم خلفائے راشدین کا علم نہیں ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم فقہائے اربعہ کا علم نہیں ہے، دنیا کے جتنے مرضی بندے ہیں ہمیں کمپنیوں کے نام، لوگوں کے نام اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام یاد ہے، اگر ہماری کسی چیز سے بے وفائی ہے تو اسی قرآن سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے بے وفائی ہے۔ آپ نے اسی لیے بشارت دی، فرمایا لیہنیک العلم، اے ابی بن کعب، آپ کو اس علم کی برکت حاصل ہے اور اس برکت کے اوپر، اس علم کے اوپر میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اور یہی آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ صراحت موجود ہے، 21,278 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، مجھے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، ان لہا لسانا و شفتین۔ یہ آیت، آیت الکرسی، جس کو ہم سمجھتے ہیں بس یہ آیت ہے، فرمایا یہ آیت نہیں ہے، اس کی ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ لسانا و شفتین، ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ یہ آیت الکرسی اس 2 چیزوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ان ہونٹوں کے ساتھ اور اس زبان کے ساتھ فرمایا تقدس الملک عند ساق العرش، اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے پائے کے نیچے، پاوا جس کو ہم بولتے ہیں، پائے کے نیچے یہ کھڑی رہتی ہے، وہاں پہ موجود رہتی ہے، اپنی زبان سے اور اپنے ہونٹوں سے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت، آیت الکرسی اتنی عظیم ترین ہے، سب سے عظیم ترین یہ آیت ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ اللہ کے عرش کے پائے کے نیچے کھڑی ہو کر یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیح کرتی ہے۔ اور یہ آیت
اتنی عظیم ترین آیت ہے جو شیاطین سے بچاتی ہے، اللہ کی طرف سے سیکیورٹی گارڈ اسے مہیا کیا جاتا ہے، خود اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے وہ پاس نہیں پھٹکتی۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر 784 نمبر پہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب ہی کا واقعہ ہے، جن کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، ہمارا کھجوروں کا ایک سٹور تھا، وہ کمرہ جس کمرے میں کھجوروں کو خشک کیا جاتا ہے، میرے والد گرامی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے، نگرانی کرتے، لیکن ہوا یوں کہ آج دیکھی ہیں کھجوریں کم ہے، اگلا دن ہوا پھر دیکھا کھجوریں کم ہیں، اگلا دن ہوا پھر دیکھا کھجوریں کم ہیں۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی نگرانی کو مزید ٹائٹ کروں گا، میں پہرہ داری کو مزید مستحکم کروں گا، مکمل چاق و چوبند ہو کر پہرہ داری کروں گا۔ میں رات کا بھی پہرہ شروع کر دیا تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ كَهَيْئَةِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، ایک چوپایا سا، ایک جانور سا ہے، اور اس کا حلیہ یہ ہے کہ وہ ہے چوپایا لیکن مشابہت انسان سے رکھتا ہے، اور انسان بھی وہ 13-14 سال کا بچہ جو بلوغت کے قریب ہوتا ہے، اس کی اس طرح کی شبیہ ہے، اس طرح کی شکل ہے، اس طرح کی جسامت ہے۔ رات کا وقت تھا، میں وہاں پہ اکیلا تھا اپنے کھجور کے گودام کے اندر، تو اس طرح کی کوئی چیز آئی، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامِ، میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے کہا تم جن ہو یا انسان ہو؟ وہ کہنے لگا میں جن ہوں، میں جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ناولنی یدک فَإِذَا یَدُ کَلْبٍ وَشَعْرُ کَلْبٍ، جب اس نے مجھے اپنا ہاتھ دیا تو وہ ہاتھ انسانی ہاتھ نہیں تھا، وہ کتے کا ہاتھ تھا، اور اس کے جو اوپر جو بال تھے یا اس کے جسم پہ جو بال تھے وہ کتے کے بال تھے۔ انسان کی جو انگلیاں ہیں یہ انگلیاں پھٹی ہوتی ہیں، ہر انگلی دوسری انگلی سے جدا جدا ہوتی ہے، اور جو کتا ہوتا ہے یا جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا جو پاؤں ہوتا ہے یا انگلیاں ہوتی ہیں یہ سم ہوتا ہے، یعنی 1 یا 2 اس کے حصے ہوتے ہیں، جیسا بکرے کا آپ نے دیکھا ہے، کتے کا بھی اسی طرح کا سم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی بتاؤں کہ اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، اللہ والے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کو سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے۔ عقیدے کی بات ہے، پلے باندھ کے لچائیے، عقیدے کی بات ہے اپنے دماغوں کے اندر محفوظ کر کے جائیے، عقیدے کی بات ہے اپنے دلوں کے اندر اس کو جگہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ نے چھوٹے چھوٹے جہادی دستے مختلف جگہوں پہ جو کفار کے معبد خانے تھے ان کی طرف بھیجے کہ جاؤ جا کر ان کو گرا کراؤ۔ صحابہ کرام گئے، ایک جگہ پہ پہنچے، انہوں نے کہا اس کو نہ کرنا، کچھ نہ کہنا، تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے۔ محض یہ توہمات ہے، یہ تخیلات ہے، یہ تصورات ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ رسول کے تربیت یافتہ ہیں، جن کو گھٹی ہی اس چیز کی دی گئی، جنہیں سبق ہی یہی ازبر کروایا گیا، نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، نفع بھی اللہ ہے، زار بھی اللہ ہے۔ اللہ نفع دینا چاہے کل کائنات مل کے اس کو ٹال نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، اگر وہ نقصان کرنا چاہے کل کائنات مل کے نہ اس کو بچا سکتی ہے نہ اس کے نقصان کو کسی اور کے اوپر ڈال سکتی ہے۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ دو، اس نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے پوچھا ہکذا خلق الجن، کیا جن اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں؟ کیا جن اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا لقد علمت الجن انه ما فيهم من هو اشد مني، بات یہ ہے کہ جنات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں جتنا خوفناک میں ہوں جنوں میں اور اتنا خوفناک نہیں ہے۔
تو پھر میں نے کہا بات یہ ہے چوری کیوں کرتے ہو، میری کھجوریں کیوں چراتے ہو؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا، بالغا نہیں، انک رجل تحب الصدقہ فاحببت ان اصیب من طعامک، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، آپ کا مال بڑا ہی عمدہ ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ میں نے کہا چلو میں بھی آپ کا مال لے لوں، میں بھی آپ کا مال لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم یہ چوری کر کے جاتے ہو، مال ہمارا دن بدن کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، کھجوریں کم ہو رہی ہے، ہم کس طرح اس مال کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھیں گے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ جس مال کے اوپر خاص کر رات کے وقت میں یا عام وقت میں آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی، شیاطین کو مواقع ہوتے ہیں کہ اس مال کو چرانا چاہیں وہ چرا سکتے ہیں، لیکن جب آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھ دی جائے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک نگران اور نگہبان، ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور پوری رات شیطان اگر ارد گرد چکر بھی لگاتا رہے اس مال کو اچک نہیں سکتا۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معاشرہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا صدق الخبیث، تھا تو خبیث لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، بات صحیح بتا کے گیا ہے۔ دوسرا واقعہ جو اسی سے متعلق ہے، مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، صحیح بخاری 2311 نمبر پہ یہ موجود ہے۔ رمضان میں جو فطرانہ اکٹھا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت المال میں رکھوایا، اور حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ رات کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے اس اناج سے، جو مسلمانوں کا اناج بیت المال کے اندر جمع تھا، رکھا ہوا تھا، چلو بھرنے شروع کیے، وہاں سے لینا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں آگے بڑھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کیوں چوری کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، بات یہ ہے میں بڑا محتاج ہوں، گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا بہت بڑا خاندان ہے، میری بڑی ضروریات ہے، ضروری اور لازمی خرچے بھی میرے پورے نہیں ہوتے، اس لیے چوری پہ مجبور ہو چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آج کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا۔ پہلے اسے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار کر کے لے کر جاؤں گا، منت ترلے پہ آ گیا، آج کے بعد ایسے نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی۔ یہ پلٹا، صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، مجھے یہ بتاؤ رات جو تم نے بندہ پکڑا تھا اس نے آپ کو کیا بات سنائی؟ کہنے لگا جی اس نے مجھے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، سختی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی ہوں گے ان کے دل افئدۃ الطیور یا افئدۃ الطیر، جس طرح پرندوں کے نرم دل ہوتے ہیں ان کے دل اسی طرح کے ہوں گے۔ انسان پہ جو رقت طاری ہوتی ہے، جو خشیت طاری ہوتی ہے، جو روتا ہے، اسی نرم دل کی وجہ سے روتا ہے۔ آپ نے وحی کی روشنی میں ارشاد فرمایا آج رات پھر وہ چور آئے گا اور محتاط رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پہلے سے چکنا ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا
کہ آپ نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا ہے کہ آج رات اس نے پھر آنا ہے۔ رات آیا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے پہلے والی باتیں سنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا جی آج تمہیں لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا۔ آپ کی حیثیت ایک جج کی بھی تھی نا مدینہ کے اندر، چیف جسٹس کی تھی، قاضی القضات۔ وہ پھر منت اگلے پہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو دوسری مرتبہ ترس آیا، انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مجھے بتاؤ رات کیا بنا، کیا ہوا رات؟ کہنے لگا جی وہ اس طرح آیا اور اس نے اس طرح اپنی مجبوریاں ظاہر کی، مجھے ترس آ گیا تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا آج اس نے پھر آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تو تھا ہی، میں مزید چوکنا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کر کے چلا جائے اور میں غفلت میں رہوں۔ کہنے لگے تیسری مرتبہ آیا تو پھر میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا اب معافی نہیں ہے، 3 مرتبہ تو آ چکا ہے، اب معافی نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں تمہیں نا ایک عمل بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ عمل اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ تم اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے نگران بن جائیں گے، وہ خود حفاظت کریں گے یا کسی کو حفاظت کے اوپر مامور کر دیں گے۔ اور دوسری بات، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ صبح ہوئی، 3 راتیں یہ مسلسل آتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ سناؤ۔ کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھی وہ آیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ اس نے میری منتیں کی اور کہنے لگا کہ مجھے آپ چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے کہا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ کی حفاظت ہوگی اور شیطان بھی پاس نہیں پھٹکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے۔ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے پہلی رات جو چور آیا یہ کون تھا، دوسری رات جو چور آیا یہ کون تھا، تیسری رات جو چور آیا یہ کون تھا، جانتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان انسانوں کا روپ دھار کے وہ اس قسم کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے ان کا دائرہ محدود ہے، یعنی یہ نہیں ہے جہاں سے یہ چاہیں جا کر پیسے چرا لے۔ اگر ایسی بات ہو تو دنیا کے جتنے بھی بینک ہیں سارے بینک ہی خالی ہو جائیں۔ ممکن ہے ان بینکوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ شیطانی مخلوق موجود ہو جو ان کی حفاظت کرتی ہو۔ تو بہرحال ان کا دائرہ محدود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولی ہونے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا۔ احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ، آپ کے ارشاد گرامی کے ساتھ، آپ کے فعل کے ساتھ اگر کسی کا سب سے زیادہ نام آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال کا عرصہ ملا، صرف 3 سال کا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوئے، 11 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 3 سال کے اندر انہوں نے احادیث کے ذخیرے پہ اتنی محنت کی ہے کہ تمام صحابہ کرام سے یہ سبقت لے گئے ہیں۔ ان کی ولایت کے اندر، اللہ والے ہونے کے اندر تو کوئی شبہ نہیں ہے،
لیکن وہ یہ نہیں جانتے یہ پہلی مرتبہ آنے والا، دوسری مرتبہ آنے والا، تیسری مرتبہ آنے والا یہ انسان ہے، یہ شیطان ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس چیز پہ آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی اس چیز کو شیطان اچکنے کی، چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں یہ قیمتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں۔ رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، لاک لگاتے ہوئے، دروازے کا گیٹ کا کنڈا لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور صبح کی نماز میں بھی آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ آج ہم کیوں حاضر نہیں ہوتے صبح کی نماز میں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شیاطین ہمارے ساتھ رات بھی گزارتے ہیں، ہمارے گھر کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب دروازے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر بند نہیں کرتے، شیطان اپنے یاروں کو کہتا ہے آ جاؤ، آج رات رہائش کی جگہ بھی مل گئی ہے اور رات کا کھانا بھی تمہیں مل گیا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، شیاطین اپنے ساتھیوں سے کیا کہتے ہیں؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تم نے رات اس گھر میں نہیں گزارنی، کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرو، اپنی جو نحوست تم نے پھیلانی ہے کسی اور جگہ پہ جا کر پھیلاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے آج تمہیں اس گھر سے کھانا بھی میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے رات کو خاص کر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کیجئے۔ کوئی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، دکان ہے، آپ کی کوئی بھی قیمتی چیز ہے، آیت الکرسی پڑھ کر آپ اس کے اوپر ضرور پھونک ماریے۔ یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی چلاؤں گا اور انشاءاللہ بڑی علمی اور قیمتی باتیں ہوں گی۔ احباب سے التماس ہے کہ بر وقت تشریف لایا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن و مجید میں سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، جو تیسرے پارے کے پہلے ہی صفحے پر موجود ہے۔ اور یہ آیت الکرسی ہم سب کو خود بھی یاد کرنی چاہیے، اپنے تمام بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ انہیں تھوڑا سا لالچ دے کے، پیسوں کا لالچ دے کے، اگر آپ مجھے یہ آیت الکرسی مثال کے طور پر 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر سنائیں، روزانہ، یعنی جتنا آپ نے دوسرے دن سننا ہے یا تیسرے دن سننا ہے، شروع سے سنیں۔